بھی کہتے ہیں اور سورہ تبت تبت بھی کہتے ہیں۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ تبت کا مطلب ہے بربادی، تباہی۔ آئی پہلے اس کو جو ہے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ قرآن میں کون سے نمبر پہ آئی ہے۔ قرآن میں یہ 111 نمبر پہ ہے، اور یہ نزول کے اعتبار سے مطلب اتاری گئی ہے اس 6 نمبر پہ۔ اس میں 5 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ابو لہب، آپ لوگ ابو لہب کو جانتے ہیں؟ آپ لوگ نے وہ سیرت کی کلاس کی تھی نا، اس میں ابو لہب کے بارے میں جانا تھا۔ کوئی بچہ جانتا ہے ابو لہب کو؟ کون تھے؟ جی، ماشاء اللہ، عریبہ لبیبہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مگر ہمیشہ ان کے اگینسٹ رہتے تھے۔ کبھی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بولے، مطلب ہمیشہ ان کی برائی کرتے تھے، بہت اگینسٹ رہتے تھے ہمیشہ۔ تو یہ کیا ہے، یہ سورہ جو ہے اس میں ابو لہب کی ہلاکت، یعنی اس کو، اس کی کہ وہ کیسے مرے گا، کیا ہوگا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کا بھی جو انجام ہوگا اس بارے میں یہ سورہ بتاتی ہے۔ آئیے ہم لوگ پہلے سورہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ اب اس کا پہلے تجوید دیکھ لیتے ہیں کیسے پڑھیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ با پہ تا پہ زبر ہے، فتح ہے، با پہ با مشدد ہے، تو سختی سے پڑھیں گے تب، اور پھر تا پہ جزم ہے، تو تب بت، سختی سے پڑھیں گے تب بت۔ پھر یا پہ، یا پہ اور دال پہ فتح ہے، اور اب اس پہ ہے مد منفصل، تو اس کو 3 to 5 کاؤنٹس پڑھیں گے، یدا۔ پھر با پہ یا مدہ ہے، علی علی حمزہ ہے، حمزہ اور با پہ، با کے ساتھ یا مدہ ہے، ابھی، اس کو بھی 2 کاؤنٹس کھینچ کے پڑھیں گے، ابھی۔ لام پہ فتح ہے، ہا پہ فتح ہے، اس کو جلدی سے پڑھیں گے، اور با، با کو واو سے ملائیں گے، اور ادغام ہوگا تو غنہ کے ساتھ، نزل ساؤنڈ کے ساتھ، تھوڑی سی نزل ساؤنڈ کے ساتھ، لہابیوں۔ پھر واو، واو کو پڑھیں گے پھر سے کیونکہ مشدد ہے، اور پھر تا اور با، با پہ قلقلہ ہے، یہ قلقلہ ہوگا، یعنی وتب، با کا، با پہ، با کو پڑھیں گے اور اس کو جھٹکے سے اس کے مخرج سے ہٹا لیں گے، وتب۔ پھر میم الف زبر ما ہے، اور اس پہ وہ مد لگا ہوا ہے، مد منفصل لگا ہوا ہے، تو میم کو 3 to 5 کاؤنٹس کھینچیں گے، ما۔ پھر حمزہ اور غین کو ملائیں گے، اغ۔ پھر نون پہ کھڑا زبر لگا ہے، اس کو 2 کاؤنٹس کھینچیں گے، اغنا۔ عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے اور نون سے ملائیں گے، ان، اور ہا پہ، ہا پڑھیں گے، ہا پہ پیش لگا ہے، انہو، مالوہ، لام، لام پہ پیش ہے، ہا پہ الٹا پیش ہے، اس کو 2 کاؤنٹ پڑھیں گے، مالوہ۔ پھر وما، وما کو میم پہ الف، الف مدہ ہے یہ، تو 2 کاؤنٹس پڑھیں گے اس کو، وما۔ پھر کاف پہ زبر ہے، سین پہ بھی زبر ہے، اور با پہ بھی زبر ہے، کسب، مگر با پہ قلقلہ بھی ہے،
اس لیے اس کو سختی سے پڑھیں گے تھوڑا. کسب، کسب. پھر نیکسٹ آیت ہے، سین پہ زبر ہے، یا پہ یا سواد سے ملے گا، اور سواد کون سا ہے؟ ہیوی لیٹر ہے نا، تو سیاسو. پھر لام پہ کھڑا زبر ہے، اس کو 2 کاؤنٹ پڑھیں گے، سیاسلا. نون کے ساتھ الف مدہ ہے، اور رن یہ جو ہے کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. نا، اس میں ناک میں آواز کو چھپاتے ہیں. نا، پھر زال پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے اس میں، اور تا، تا پہ زبر ہے، تا پڑھیں گے. ذات، نارنگ، ذات. پھر لام پڑھیں، لام پہ زبر ہے، ہا پہ زبر ہے، لہا، اور با پہ قلقلہ ہوگا، لہب. سیصلا نارا ذات، ذات لہب. پھر واو پڑھیں گے، واو، اور یہ ہم حمزۃ الوصل ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اور واو کو کس سے ملائیں گے؟ میم سے ملائیں گے، وم. پھر را پڑھیں گے، را کو ہیوی پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر لگا ہے، اور را پہ جب پیش لگا ہو یا زبر لگا ہو تو اس کو ہیوی پڑھتے ہیں، اور اگر زیر لگا ہو تو اس کو لائٹ پڑھتے ہیں. تو را پڑھیں گے، وم رأتہ، وم رأتہ. پھر ہا، ہا حلقی سے ہے، اور اس کو میم مشدد ہے، اس کو میم سے جوڑیں گے. ہم کی میم، میم الف زبر ما پڑھیں گے، ہم ما. پھر لتل، زبر ہے تو جلدی سے پڑھیں گے لام کو، تا، اور تا کو لام سے جوڑیں گے، تل. ہم ما لتل. پھر ہا پڑھیں گے حلقی والا، اور تو پڑھیں گے، یہ تو ہے، یہ ہیوی لیٹر ہے اس لیے تو پڑھیں گے، ہا توب. اور با پہ قلقلہ ہوگا، ہا توب. ہم لتل حطب. فا، اب فا پہ یا مدہ ہے تو 2 کاؤنٹس پڑھیں گے، فی. پھر جا، اور یا مدہ ہے تو جی، اور دال پہ زیر لگا ہے، جی دی. اور پھر ہا پہ الف مدہ لگا ہے، پی جی دی ہا. اور ہا، اور با کو، با پہ جزم لگا ہے تو حب، حب پڑھیں گے، حب. حب، لام، اور لام اور میم کو جوڑیں گے، لم ہو جائے گا. اس میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. تو ایسے پڑھیں گے اس کو، حب لم. اور پھر میم کو میم سے جوڑیں گے کیونکہ نون پہ جزم لگا ہے، اس لیے میم کو میم سے جوڑ دیں گے، حب لم مم مسد. آپ لوگ کو تجوید سمجھ میں آئی بچوں؟ کیسے پڑھنا ہے اب ایک بار ہم پڑھ کے پھر سے بتاتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا. یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں یا ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، یا اس کی پیشین گوئی کی گئی ہے. تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا. پھر ما اغنى عنه ماله وما كسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی. نیکسٹ لائن ہے، سيصلى نارا ذات لہب، اور وہ عنقریب، بہت جلد ایک بھڑکنے والی آگ میں
جائے گا، یعنی جہنم میں بہت جلدی وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی، جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ سمجھ میں آیا بچوں آپ لوگ کو؟ بچوں آپ لوگ چیٹ باکس میں بتائیے آپ لوگ کو سمجھ میں آئی، اس کی میننگ سمجھ میں آئی؟ یس میم۔ اوکے ماشاء اللہ۔ یس میم۔ چیٹ باکس میں آنسر کریے بس، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آخر آیت یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتاری، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں خاص طور سے کسی شخص کے بارے میں بات کی گئی ہے، ابو لہب کے بارے میں، اور ایسی کوئی سورہ نہیں ہے جس میں خاص طور سے کسی شخص کے کو نام لے کر کے بتایا گیا ہے۔ تو آئیے اس کو جانتے ہیں، ٹھیک۔ اب آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب وحی ان کے اوپر نازل ہوئی تو ان کو یہ حکم ہوا کہ پہلے چھپ کر کے تبلیغ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چھپ کر کے کسی کو بتائیے نہیں، اور چھپ کر کے آپ اسلام کو پھیلائیے، تبلیغ کریے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے لگے تو اپنے قریبی رشتہ دار جو تھے، بس جیسے ان کی بیوی تھی اور ان کے ایک نوکر تھے، غلام تھے، اور ایک چچا زاد بھائی حضرت علی، اور یہ سب لوگ جو ہے ایمان لے آئے تھے۔ اب 3 سال خفیہ تبلیغ ہوئی، 3 سال تک کسی کو نہیں پتہ چلا، چوری چھپ کر کے جو ہے تبلیغ ہو رہی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، سورہ شعراء کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نازل کی، اور اس میں کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں آپ کے، ان کو آپ ایمان کی دعوت دیجئے، آپ ان کو کہیے کہ ایمان کی طرف آ جائیں، ان کو ڈرائیے۔ کس سے ڈرائیے؟ قیامت کے دن سے ڈرائیے، اور ان کو کہیے کہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطلب نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی سب کرنے والا ہے، اللہ کی ہی ذات سب سے بڑی ہے، ساری قوتیں اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، اس پہ آپ ایمان لائے، کیونکہ وہ لوگ بہت بت پرست تھے نا، وہ لوگ 300 بتوں کو پوجا کرتے تھے، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور پھر جو لوگ ایمان لے آئے تو ان کو تو آپ خوب اچھے سے ان کی ان کو خوب اچھا، مطلب ان سے خوب اچھے طریقے سے بات کریے، اور جو لوگ نہ لائیں ایمان ان سے آپ یہ مطلب لا تعلق ہی کر لیجئے، یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، میں آپ کو جانتا ہی نہیں، اس طریقے سے بیہیویئر کریے، مگر یہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے دین کی دعوت مت دیجئے، مگر اگر وہ کچھ بات کہتے ہیں غلط ان کے بارے میں کہتے ہیں تو اس کو برا نہ منائیے آپ۔ اب جب یہ سب حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو آپ نے کیا کیا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یعنی بنو ہاشم اور قریش کے لوگوں کو سب کو بلایا، سب کو بلا کر کے کیا کیا، ایک اونچی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، صفا پہاڑی پر۔ کون سی یہ پہاڑی؟ صفا پہاڑی پر جا کر کے وہاں صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، اور یا صباحا کی آواز لگائی۔ اب عرب میں یا صباحا جب سب لوگ پہلے کے زمانے میں موبائل، ٹی وی اور کوئی اس طرح کی چیزیں تھی نہیں کہ ہمیں کوئی نیوز مل جائے، تو لوگ کیا کرتے تھے، کہیں اوپر پہاڑ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہاں سے آواز لگاتے تھے، تو جب انہوں نے آواز لگائی یا صباحا،
تو سب لوگ ایک دم چوکنے ہو گئے کہ ارے کیا بات ہے. ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ پہلے کہ جب کوئی خطرہ پیش آتا تھا عرب والوں کو تو جا کر کے پہاڑ سے ایسے آواز دیتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں کچھ خطرہ ہے یا کوئی بات ہے یا کوئی پریشانی آئی ہے یا کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی دشمن آ گیا ہے. تو وہ لوگ سب لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے. تو ایسے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ چڑھ کے آواز لگائی تو سب لوگ آ گئے، اکٹھا ہو گئے اور پھر پوچھا کہ آپ نے کیوں ہم لوگ کو بلایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ میرے پیچھے اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو کھڑی ہوئی ہے تم لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو کیا تم لوگ مانو گے اس بات کو، اس بات کا یقین کرو گے؟ تو سب نے کیا کہا؟ ہاں بالکل یقین کریں گے، آپ کی بات ہم مانیں گے. اچھا بچوں بتائیے ان لوگوں نے کیوں مان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ کسی کو اس کا آنسر پتہ ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کبھی وہ جھوٹ نہیں ایک بولتے نبی تھے. تھے. ہاں، اور وہ کیونکہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے تو ہمیشہ سچ بولتا ہے تو اس کی بات پہ لوگوں کو یقین جلدی ہوتا ہے نا. اگر جو جھوٹ بولتا ہے اس کی بات پہ یقین کہاں ہوتا ہے؟ کوئی کرتا ہے یقین؟ نہیں کہتا نا یہ جھوٹ بول رہا ہوگا. مگر لوگوں نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا تھا، اس لیے سب نے یقین کر لیا کہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں تو یہ بات صحیح ہوگی. پھر آپ نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات صحیح ہے. تو پھر کیا ہوا؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم مانیں گے کہ جو ہے پیچھے ایک فوج کھڑی ہوئی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لوگوں سے کہ میں تم لوگوں کو ایک بہت ہی بڑی آگ سے، بہت ہی بڑی خوفناک آگ سے بچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یعنی تم لوگوں کو دین کی طرف میں بلاتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ بہت ہی ایسی جو ہے کہ ایک بڑے عذاب سے ڈرانے کا، انہوں نے ایک بڑے عذاب سے، اور عذاب کون سا ہے؟ جہنم کا. جہنم کی آگ سے ڈرانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو ایک بہت بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں جو آنے والا ہے، اور جو جس کا تمہارے، اور جس دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو اس لیے اپنے لیے اپنا کیا کرو، اپنا حساب خود دیکھو، اپنے اپنا بیہیویئر خود اچھا رکھو، اپنی ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ. تو سب لوگوں نے تو کچھ نہیں کہا، سب لوگ سنتے رہے اور سن کر کے ان کی بات کو چپ رہے، نہیں بولے کچھ. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں رسول ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک وحدہ لا شریک لہو ہے، اللہ تعالیٰ ہی، اور اسی کا ہم لوگوں کو کہنا ماننا ہے اور اسی کی طرف ہم کو واپس پلٹ کر جانا ہے. تو جب یہ چیزیں، یہ باتیں بتائیں تو لوگوں نے سنا، کیونکہ لوگ پہلے کیا کرتے تھے، وہ بت کو پوجتے تھے نا، تو ان کو بہت مشکل ہو رہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگیں. تو ان کو بہت مشکل ہو رہی تھی، مگر انہوں نے کسی نے کچھ نہیں کہا. مگر کس نے کہا؟ ابو لہب. ابو لہب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا. تو اس نے کہا کہ ارے تم نے کیا صرف ہمیں اس لیے ہی بلایا ہے، صرف یہ بات بتانے کے لیے بلایا ہے، اور ہم کو یہاں پہ پہاڑی سے آواز دے کر کے، اور پھر ان کو بہت برا بھلا کہا، بہت ان کی جو ہے بہت بری بری باتیں کہی ان کو. تو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں بولے، وہ کچھ بھی نہیں بولے. ان کی باتیں سن کر کے وہ تو کچھ نہیں بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی، اپنے پیارے نبی کی بات بہت بری لگی ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک یہ سورہ نازل کی، یہی سورہ لہب. اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو سورہ یہ ہے، ابو لہب جو ہے، یہ خود یہ خود گڈھے میں گرے گا، اس کے خود ہی یہ کیا ہوگا، یہ خود ہی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ پھر آخر میں ایسا ہوا کہ جب 8 سال اس کو اس کا ایسے بہت مالدار تھا، یہ بہت زیادہ مالدار تھا، یعنی بہت امیر تھا، مگر بہت ہی کنجوس تھا۔ اور اس کا یہ پیسہ اپنا کہاں لگاتا تھا، یہ اپنا پیسہ کہتا تھا کہ میں اپنا پیسہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگاؤں گا، مطلب ان کو برباد کرنے کے لیے لگاؤں گا، ایسا بولتا تھا وہ۔ اور اس کے ساتھ میں اس کی بیوی بھی رہتی تھی، اس کا نام تھا ام جمیل۔ ام جمیل بھی اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ ان کو پریشان کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی تھی، ان کے راہ میں کانٹے بچھا دیتی تھی۔ اور جو ہے ان کے پڑوسی بھی تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، تو جیسے صحن میں کھانا بن رہا ہوتا تھا یا کچھ بن رہا ہوتا تھا تو اوپر سے گندگی پھینک دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، صبر کرتے تھے، اور بس اتنا کہتے تھے کہ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں۔ اب سوچئے کوئی اگر ہمارے گھر میں ہم لوگوں کے کچھ اتنا پریشان کرے گا تو ہم کو تو بہت غصہ آئے گا نا، ہم تو جا کے لڑائی جھگڑا کر لیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کچھ نہیں کہا، صبر کیا، بس اتنا کہا کہ یہ تو پڑوسی ہیں، اور آپ لوگ پڑوسی کا تو بہت اچھا حق ہوتا ہے، پڑوسی کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ مگر یہ ابو لہب جو تھا وہ کیا کرتا تھا، ہر جگہ ان کو پیچھے پیچھے جاتا، جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے جاتے تو ان کے پیچھے پیچھے جاتا، اور ان کو برا بھلا کہتا، اور خوب ان کی برائی کرتا، کہتا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اپنے دین سے پھر گئے ہیں، یہ نہیں مانتے اپنے دین کو، اور ان کی بات مت ماننا۔ اور ویسے ہی اس کی بیوی بھی کام کرتی تھی، اور اس کی بیوی کیا کرتی تھی، ایک موٹا سا گلے میں ہار پہنتی تھی، اور وہ اس ہار کو پکڑ پکڑ کے کہتی تھی کہ یہ ہار کو میں بیچ کر کے اس کا پیسے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب تکلیف دوں گی۔ تو اسی ہار کی بات کی گئی ہے اس میں، جبکہ یہ جو ہار وہ پہنتی ہے، اسی طرح کا ہار اس کے گلے میں ہوگا، مگر کس کا ہوگا، مونج کی بٹی ہوئی رسی کا، حبلم کہتے ہیں رسی کو، تو وہ کیسی رسی ہوگی، جو کھجور کی چھال ہوتی ہے اس کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، تو کسی اس کی چھال کی یا رسی بنا کر کے گلے میں پہنا دی جائے گی، کیسا ہوگا، گلا چھل جائے گا نا بالکل۔ اور کیا کریں گے اس میں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس میں سورہ میں بتایا ہے کہ جو جیسے وہ یہاں پہ کرتی تھی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، لکڑیاں بن بن کر کے لا کر کے جو ہے ان کے آگے ڈال دیتی تھی، گھر کے آگے راستے میں، تو ویسے ہی وہ وہاں بھی کرے گی، اور کس کے لیے ڈالے گی، اپنے شوہر کے، ابو لہب کے لیے، ابو لہب کی ایندھن بنانے کے لیے، یعنی جو شعلہ رہے گا نا جس میں آگ بھڑکائی جائے گی، اس میں اس میں وہ ڈالا جائے گا، اور پھر وہ کیا کرے گی، اس کی بیوی لا لا کے اس میں لکڑیاں ڈالتی رہے گی۔ اب اس میں سے دیکھیے ہم لوگوں کو، اور یہ ہوا کہ یہ جو سورہ آئی، اس کے 8 سال کے بعد اس سورے کی پیشین گوئی جو ہوئی تھی، یعنی کہ بتایا گیا تھا اس میں ابو لہب ایسے مرے گا اور یہ ہوگا، تو اس کے 8 سال کے بعد جنگ بدر میں بہت سے اسلام کے خلاف جو لوگ تھے، بہت ہی مشرکین جو لوگ تھے، بہت سے سردار اس میں کے مارے گئے، اور جب یہ باتیں ابو لہب کو سنی، ابو لہب نے جب یہ باتیں سنی تو 7 دن، بس صرف 7 دن کے بعد ہی وہ مر گیا۔ اور کس سے مر گیا، ایک اس کو عدسہ کی بیماری ہو گئی تھی، عدسہ جیسے کوئی چھوا چھوت کی بیماری، کچھ اس طریقے کی بیماری تھی جس میں گلٹیاں نکل آتی ہیں، اس طرح کی بیماری تھی، تو وہ کیا ہو گیا، وہ اس میں بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ اب اتنا وہ چھوا چھوت کی بیماری تھی تو اس کے لڑکے تک اس کے پاس نہیں جا رہے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، 3 دن تک اس کی ایسی لاش پڑی رہی، اور جب اس میں سے بدبو آنے لگی، لوگوں نے کہا کہ ارے یہ بدبو آ رہی ہے، ان کے لڑکوں سے جا کے کہا، تو لڑکوں نے کیا کیا،
बस एक गड्ढा खोदा वहीं पे, और उसके डंडे से उसकी लाश को बस उसमें ढकेल दिया और बंद कर दिया। बताइए, देखिए कैसी जो है उसकी अल्लाह ताला ने कितनी इबरतनाक उसकी मौत लिखी, कि कितना परेशान उसने किया, तो अल्लाह ताला ने दुनिया में भी उसको दिखाया और आखिरत में भी दिखाएगा। और इस वो देखिए कि अल्लाह ताला की कुदरत देखिए बच्चों, कि जो बेटी उनकी थी, उसका नाम था, बेटी का नाम कुछ था, अब याद नहीं आ रहा। तो जो बेटी थी, अबू लहब की जो है बेटी थी, वो उसके बाद ईमान ले आई थी फतह मक्का के वक्त। और फतह मक्का के वक्त उनके दोनों बेटे उतबा और मोतब भी ईमान ले आए थे। जिस चीज के लिए वो इतना परेशान रहता था कि जो है कोई ईमान ना लाए, कोई मुसलमान ना हो, कोई तौहीद की तौहीद में मतलब अल्लाह को एक ना माने। तो और उसके बच्चों ने क्या किया देखिए, तीनों बच्चे जो उसके, एक लड़की दो लड़के, सब ईमान ले आए। ये है अल्लाह ताला की कुदरत। अल्लाह ताला जो चाहता है वो करवा लेता है सबसे। तो अब इसमें देखिए हमको अमल की बातें क्या समझ में आई। इसमें ये है कि हक, हक बात जो है, हक कौन सी है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी नहीं है कोई अल्लाह के सिवा, सिवाय इबादत करना है तो सिर्फ अल्लाह की करनी है। इससे जो भी इनकार करेगा उसकी बर्बादी है, वो बर्बाद हो जाएगा। फिर इसमें क्या है कि माल, माल पैसा जो भी हम रखते हैं आजकल, ये किसी के काम नहीं आएगा। अगर इसको काम में लाना है तो हमें क्या करना है? इसको डोनेट करना है, इसको गरीबों में बांटना है, इसको अल्लाह ताला की राह में खर्च करना है, तब ये हमारे काम आएगा। और अगर हमने सिर्फ समेट समेट के रख लिया अपने पास, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये हमें क्या करेगा कब्र में? सिर्फ हमारे सांप बिच्छू बन के हमको डसेगा, और हमको कब वहां ले जाएगा, ऐसी आग में जो भड़कती हुई होगी। तो इसलिए हमें माल को जमा नहीं करना है, माल को अल्लाह की राह में सर्व करना है, और गरीबों में बांटना है जो हकदार हैं उनको। फिर अच्छे काम करने हैं, और बुरे काम से रोकना है लोगों को, क्योंकि अल्लाह ताला पर यकीन रखना है। और हमको किसी को तकलीफ नहीं देनी है, किसी को तकलीफ देंगे तो हमारा भी अंजाम बुरा होगा ना। इसलिए हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, और सबसे अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, सबसे अच्छा, अच्छे अंदाज से, अच्छे लहजे से बात करनी चाहिए। और घमंड नहीं करना चाहिए। अबू लहब को क्या था? घमंड था ना। वो अपने पैसे पे बहुत घमंड करता था, कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरा कुछ नहीं होगा। तो वो बहुत घमंड करता था अपने पैसे पे, मगर उसका घमंड क्या हुआ? चूर चूर हो गया। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को घमंड बिल्कुल नहीं पसंद है। तकब्बुर, घमंड बिल्कुल नहीं पसंद अल्लाह ताला को। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स और कजिन्स वगैरह को दीन की दावत दीजिए। और चाहे वो कभी बुरा कह रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो भी आपको क्या करना है? आपको दीन की दावत देती रहनी है। दीन की दावत देते रहिए, इस क्लास में बुलाते रहिए, कहिए ये देखिए इतनी अच्छी क्लासेस चलती हैं, इसमें आइए सुनिए, कुछ अच्छी चीजें आप जानेंगे ना। तो ये क्या है? ये भी आप दीन की दावत दे रहे हैं, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। और अपने पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई जब हम करेंगे और दीन को मजबूती से थाम के पढ़ेंगे, तो दीन भी हमारा बनता रहेगा और दुनिया भी बन जाएगी। तो हमें दोनों को बैलेंस बना करके चलना है, कि ना हमारा दीन तो हमारा छूटना ही नहीं चाहिए, और साथ में दुनिया को भी हम पकड़े रहें। ठीक है बच्चों, माशाल्लाह, बहुत समझ में आया? बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा एक्सप्लेनेशन शाजिया मैम। और एक पॉइंट मिस हुआ, अबू लहब की बेटी का नाम था दुर्रा, जो के बाद ईमान ले आई थी। मुझे याद नहीं तो है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। तो मेरे ख्याल से आप प्यारे सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो शाजिया मैम, फिर दुआ करा हम्म, लेते हैं। हम्म, आप दुआ दुआ करो। करा दीजिए।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔